ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ، ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ، ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ مسلک و دین کا وکیل ہے یہ، شعر خطابت کی قندیل ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا محمد، انا احمد، انا حامد، انا محمود، انا الماحی، انا الحاشر، انا العاقب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے۔ سیرت طیبہ کے مختلف مقدس عنوانات کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ گفتگو حاصل کرتا ہوں، تاکہ ذکر حبیب کرنے والوں میں قیامت کے دن ہم سب کا نام لکھا جائے، سننے والوں کا سننے والوں میں، کہنے والوں کا کہنے والوں میں۔ اللہ کے محبوب جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کے لیے ہر چیز سب سے اعلیٰ اور سب سے ممتاز اور سب سے افضل اور سب سے اشرف پیدا کی اور بنائی، تو اللہ نے محبوب کا نام بھی ایسا چنا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے نبیوں میں سے کسی کے نام میں وہ عظمتیں اور وہ خوبیاں اور وہ محاسن نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ والدہ نے آپ کا نام محمد اور دادے نے احمد نام رکھا۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں کے جتنے نام ہیں، سب کا ذاتی نام ایک ہوتا ہے، صفاتی نام بہت سارے ہوتے ہیں۔ آپ کسی آدمی کا کوئی نام لے لیں تو اس کا ذاتی نام ایک ہوگا۔ مثلا عبداللہ ہے ایک نام، میرا نام عبد الکریم ہے، یہ میرا ذاتی نام ہے۔ میں اگر حافظ بن جاتا ہوں تو حافظ عبد الکریم، یہ حافظ صفت ہوگی۔ قاری بنے تو قاری عبد الکریم، یہ صفت ہوگی۔ عالم بنے تو مولانا عبد الکریم، صفت ہوگی۔ مبلغ بنے تو داعی عبد الکریم، یہ صفت ہوگی۔ لیکن ذاتی نام ایک ہے، صفاتی نام بہت سارے ہوتے ہیں۔ کائنات میں ہر ایک کا صفاتی نام ایک ہے، حتیٰ کہ اللہ کا ذاتی نام ایک ہے، حتیٰ کہ اللہ کا ذاتی نام بھی ایک ہے، اور وہ اللہ، باقی سب اس کی صفات ہیں۔ صفاتی نام کا کوئی شخص تعین نہیں کر سکا کہ کتنی ہیں۔ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ 5000 سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کو گنا گیا ہے اور ان کو شمار کرنے والوں نے شمار کیا ہے۔ یوں تو قرآن پاک کی ابتدا اور انتہا میں اسماء الحسنی جہاں پر ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی آیات سے مستنبط کر کے 99 نام آئے ہیں، لیکن ویسے اس کے ناموں کی کوئی شمار نہیں، بلکہ پورے قرآن مجید کے اندر یہ جو اسماء الحسنی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ان میں لفظ رب قرآن میں اللہ کی ایک صفت ہے، لیکن ان اسماء الحسنی میں اس کا شمار نہیں۔ ایسے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ ذاتی نام ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی باری آئی تو آپ کے ذاتی نام دو ہیں، ایک اسم گرامی محمد ہے اور ایک محبوب کا نامی اسم گرامی احمد ہے۔ محمد کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر قابل تعریف۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر واجدی ہے، اس میں انہوں نے
اس آیت کریمہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل میں چونکہ پہلی دفعہ قرآن پاک میں یہ جگہ، اس جگہ پر یہ پہلا نام آیا ہے، پورے قرآن پاک میں 4 مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے وما محمد الا رسول، اسی طریقے سے سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورہ محمد میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایسے ہی سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ 4 مقام پر آیا ہے۔ اور احمد قرآن پاک میں ایک جگہ پر آیا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا اسم گرامی نامی احمد ہوگا۔ اب یہ دونوں نام قرآن مجید میں ہیں اور دونوں حضور کے ذاتی نام ہیں، محمد بھی احمد بھی، اور حضور نے بھی اپنے ناموں میں ارشاد فرمایا انا محمد انا احمد، میں محمد بھی ہوں احمد بھی ہوں۔ محمد کے معنی ہے وہ ہستی جو سب سے بڑھ کر قابل تعریف ہو، اور احمد کے معنی ہے وہ ہستی جو سب سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریف کرے کہ اس سے بڑی زیادہ تعریف اور کوئی نہ کر سکا ہو اور اس نے ہی کی ہو تو اسے احمد کہتے ہیں، یا یوں کہیے جو سب سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریف کرے اسے احمد کہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اللہ جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو آقا نے اللہ کی تعریف کی ہے، احمد بنے ہیں، اور جب رب نے اپنے محبوب کے تذکرے کیے ہیں تو حضور محمد بنے ہیں۔ محمد سب سے بڑھ کر قابل تعریف، اور اس میں اتنی وسعت ہے کہ یہ آپ کا اسم نام بھی ہے اور یہ آپ کی صفت بھی ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر قابل تعریف ہیں، حتیٰ کہ انسان ہوں، جن ہوں، درند ہوں، پرند ہوں، حشرات الارض ہوں، زمین کی مخلوق ہو، آسمانوں کی مخلوق ہو، حور ہوں، غلمان ہوں، جنات ہوں، اور جناب درخت ہوں، پرند چرند ہوں، کوئی چیز ایسی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس مخلوق میں اللہ نے اپنے محبوب کے تذکرے نہ کیے ہوں اور آقا کا ذکر اس کے اندر نہ ہو۔ اس لیے احمد جو سب سے بڑھ کر قابل تعریف ہے، ان میں اللہ کسی کو قوت گویائی دے وہ حضور کی تعریف کریں گے، اور احمد جو سب سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریف کرے۔ علماء نے اس پر ایک بات عجیب لکھی ہے کہ جس وقت عالم میثاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح انسانیت کو جمع فرمایا تھا، وہاں یہ سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو پوری انسانیت کی روحیں سکتے میں تھیں، کسی نے اس سوال کا جواب نہ دیا، سب پہ ہو کا عالم طاری تھا، سب خاموش تھے۔ علماء کہتے ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میرے رب نے میری روح کو قوت گویائی عطا کی، اور میں نے اس عالم میثاق میں عالم ارواح میں کہا بلا شہدنا، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ جب میں نے کہا تو رب ہے تو مجھ سے سن کے آدم نے بھی کہا کہ تو رب ہے، نوح نے بھی کہا کہ تو رب ہے، ابراہیم نے بھی کہا کہ تو رب ہے، یوسف و یونس و زکریا و الیاس، دانیال، ذوالکفل، شیس، ادریس، سب نبیوں نے اللہ کی ربوبیت اور حاکمیت کو مانا۔ یوں کہو سب نے رب کو رب تب مانا جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا۔ تو آپ سب سے پہلے احمد بنے کہ اپنے رب کی تعریف کی۔ اور میں اس پر ایک اور عجیب بات چھوٹی سی کہتا ہوں، دیکھیں آقا احمد ہیں کہ سب سے زیادہ رب کی تعریف کی، جبکہ دنیاوی عمر کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک 63 سال ہے، اور اس میں بالخصوص آپ کے اعلان نبوت کے بعد کی عمر 23 سال ہے۔ اب ایک آدمی 23 سال اللہ کی توحید، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کی تبلیغ، اللہ کا ذکر، اللہ کے تذکرے کرتا ہے، اور نوح علیہ السلام قرآن کہتا ہے 950 سال ذکر کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، ابراہیم علیہ السلام 100 سال سے زیادہ دعوت دیتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال زندگی گزار گئے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ یہ سب اتنے تذکرے کر کے بھی احمد نہیں بنے۔ نو رہے، آدم رہے، ابراہیم رہے، لیکن آقا احمد بن گئے کہ سب سے بڑھ کر رب کی یاد۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک استاد کئی شاگردوں کو پڑھائے
اور وہ آگے لاکھوں کو کروڑوں کو پڑھاتے چلے جائیں تو ہر ایک کی پڑھائی کا اجر اس پہلے معلم کے حصے میں لکھا جائے گا، گویا یہ اس کی محنت ہے جو آگے چل رہی ہے۔ تو چونکہ پوری ارواح انسانیت کو اللہ کا علم دینے والے، اللہ کی الوہیت سکھانے والے اور اللہ کی الست بربکم کے جواب میں قالوا بلا پہلے کہنے والے حضور ہیں، تو آپ معلم انسانیت بنے ہیں، معلم اول بنے ہیں۔ آپ سے سن کر آدم سے عیسیٰ تک نہیں بلکہ قیامت تک کی جتنی ارواح انسانیت ہیں سب نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، تو حضور سب کے استاد اور معلم بنے، تو پھر آقا ہی ہیں جو سب سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں، جس نے اتنی اللہ کی تعریف کی ہے، اس لیے آپ کا اس میں گرامی احمد ہے۔ اب آپ کا دوسرا نام جو اس میں گرامی محمد ہے، اور اس محمد کے انوارات اور اس کے برکات اور اس کے فیوزات اور اس کی تجلیات، میں اس پر بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محمد جو سب سے بڑھ کر قابل تعریف ہو، یہاں دو ناموں کی اس لیے ضرورت پڑی کہ اگر ایک نام ہوتا محمد تو سب سمجھتے کہ یہ تو حضور کی تعریف ہو رہی ہے، کہ آپ کی زلفوں کی تعریف ہے، آپ کے چہرے کی تعریف ہے، آپ کے ہونٹوں کی تعریف ہے، آپ کی اداؤں کی تعریف ہے، آپ کی وفاؤں کی تعریف ہے، آپ کے یاروں کی تعریف ہے، آپ کے شہر کی تعریف ہے، آپ کے مکے مدینے کی تعریف ہے، آپ کے خاندان کی تعریف ہے، آپ کی ازواج کی تعریف ہے، آپ کی بنات کی تعریف ہے، آپ کے یاروں کی تعریف ہے، آپ کے قبیلے کی تعریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل کی، ایک ایک یوں سمجھ لیجئے ادا کی، ایک ایک قول کی، ایک ایک فعل کی، ایک ایک تذکرے کی تعریف ہو رہی ہے، تو آپ محمد سب سے بڑھ کر قابل تعریف ہیں۔ تو پھر یہ اشکال ہوتا کہ ساری کائنات ان کی تعریف کرتی ہے، حتیٰ کہ رب تعریف کر رہے ہیں، تو کیا یہ بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے دوسرا نام ضروری تھا جس سے پتہ چلے کہ آپ احمد ہیں، کہ سب سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کی ہے، اور سب سے زیادہ اپنے رب کو یاد انہوں نے کیا ہے، خواہ وہ عالم ارواح تھا یا عالم دنیا تھا یا اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا۔ حضور فرماتے وہاں جب سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے حضور شفاعت کا وقت آئے گا، اللہ مجھے وہ کلمات القا کریں گے جو اس سے پہلے میں نے کبھی اللہ کی اس دنیا کی زندگی میں بھی رب کی تعریف میں کبھی نہیں کہے، اس وقت رب مجھے دیں گے، میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، تو احمد بنے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آقا احمد بنے تو اب ضرورت یہ تھی کہ جس نے آقا اللہ کا تعارف کائنات کو کرایا ہے تو اس کا تعارف بھی ہونا چاہیے، اس لیے دوسرا نام محمد رکھا گیا۔ محمد سب سے بڑھ کر قابل تعریف، کہ جس کی زمینوں میں، آسمانوں میں، مکینوں میں، مکانوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، دنیا میں، جہان میں، زمین میں، آسمان میں، کائنات کے ذرے ذرے میں جن کی تعریف و توصیف ہے، آنے سے پہلے بھی تعریف ہے۔ اب بابا آدم ان کی تعریف کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام ان کے تذکرے کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، حضرت اسماعیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، باقی انبیاء علیہ السلام ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آنے سے پہلے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، تمام صحائف میں آقا کا ذکر ہے، اور جانے کے بعد آج تک پوری کائنات میں جتنے تذکرے اور چرچے آمنہ کے در یتیم کے ہیں، اتنی کائنات میں کسی کے تذکرے نہیں ہوئے۔ تو یہ آپ کے اسم گرامی محمد کی خوبی تھی۔ قرآن مجید میں 4 مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ سب سے پہلا سورہ آل عمران میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت طیبہ ہے، یہ غزوہ احد کے موقع پر ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ افواہ اڑی کہ آقا کو شہید کر دیا گیا، صحابہ پریشان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، وما محمد الا رسول، محمد کریم بھی تو پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، وہ آئے اپنے اپنے وقت پر دعوت اور پیغام اور اللہ کے احکامات پہنچا کر جب اللہ کے حضور چلے گئے تو محبوب بھی چلے جائیں گے، لیکن وہاں رسولوں کے بعد رسول آتے تھے، نبیوں کے بعد نبی آتے تھے، ان کے بعد کسی نے نہیں آنا۔ اس لیے کیا
محمد کریم کے جانے کے بعد تم دین حق سے پھر جاؤ گے، پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ تو صحابہ کرام میں حوصلہ، جرأت اور ہمت پیدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے مالا مال کیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ حضور کی ختم نبوت کی پہلی علامت جو اس آپ کے نام سے ظاہر ہوئی۔ دوسرا خود آیت ہے جو سورہ احزاب میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے ابا نہیں ہیں، 4 بچے ہوئے کم سنی میں اللہ نے سنبھال لیے، مگر محمد اللہ کے رسول اور نبیوں پر مہر ہیں کہ آخر میں جب مہر لگا دی جاتی ہے تو لفافہ بند کر دیا جاتا ہے، اس مہر کے نیچے کوئی تحریر آئے یہ اضافی ہوتی ہے، محمد آخر میں آئے ہیں، یہ مہر بن کے آئے ہیں۔ اب آپ کے بعد اگر کوئی دعوی نبوت کرے گا تو یہ گویا مہر سے بعد کی جو تحریر ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی، اس لیے محمد کی نبوت کے بعد کسی کی نبوت کے اعلان کی نہ ضرورت ہے، نہ اس کو قبول کیا جائے گا اور نہ آج تک اسے قبول کیا گیا۔ تیسرا سورہ محمد میں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد کریم پر اترا اور وہ حق ہے رب کی طرف سے۔ تو یہاں پر بھی حضور کی نبوت کو خاص طور پر بیان کر کے آپ کی رسالت حقہ کا اعلان کیا گیا تاکہ آپ کی ختم نبوت واضح ہو۔ چوتھا سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، حضور نے اپنے ساتھ اپنی زندگی میں 23 سالہ نبوت کی محنت کر کے ایک ایسی مقدس پاکیزہ مطہر اور اعلیٰ و عرفہ جماعت تیار کی جو کائنات میں کوئی نہ کر سکا، اور قیامت تک ایسی جماعت کسی کو نہیں ملے گی۔ جیسے کائنات میں حضور سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، ایسے آپ کی تیار کردہ جماعت تمام نبیوں کی جماعتوں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور جیسے آپ کے جتنے اعلیٰ صفات ہیں وہ کسی نبی میں نہیں، تو جماعت کی بھی جتنی اعلیٰ عظمتیں ہیں وہ کائنات میں اور کسی جماعت کو نہیں ملی۔ ان میں خاص طور پر پھر خلفائے راشدین، گویا یہ بشارت تھی کہ آقا کی نبوت کے بعد اب خلافت کا دور آئے گا، پہلے نبی کے بعد نبی آتے تھے، اب نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہے اور نبوت کی صفات کا بھی کوئی آدمی نہیں آئے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کی طرح معصوم ہوں، میں نبی کی طرح صاحب وحی ہوں، میں نبی کی طرح مفترض الطاعت ہوں، میں نبی کی طرح مامور من اللہ ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد سب سے بڑھ کر قابل تعریف بن کر آئے ہیں۔ اب آپ اس پر بھی غور فرمائے کہ ہم مسلمانوں کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے کلمے 2 جز پر مشتمل تھے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان کے بھائی حضرت ہارون نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، اخی بھی ہیں، لیکن کلمے میں ان کا نام نہیں، اس لیے کہ کلمے 2 جز کا ہوتا ہے، تیسرا جز کہیں کلمے میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اب یہ کلمہ بھی حضور کی ختم نبوت کی علامت ہے۔ ایک تو اس میں علامت یہ ہے کہ یہاں اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور ادھر حضور کا ذاتی نام محمد ہے، اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں اور لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں، پھر لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، پھر حضور کی صفت خاصہ رسالت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی نام نامی کی خوبیوں میں سے ہے کہ آپ کا نام محمد سب سے بڑھ کر قابل تعریف، سب سے بڑھ کر قابل عزت، سب سے بڑھ کر قابل اعزاز و تکریم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی عظمتوں اور عزتوں والا بنایا ہے، یہ آپ کا نام نامی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد کے برکات بھی بے پناہ ہیں اور اس کے عجیب و غریب واقعات اسلامی تاریخ اور کتابوں میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود حضور کا کلمہ اللہ کی وحدانیت کی علامت ہے، توحید کی نشانی ہے کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے تو اس کی دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ آپ کا نام ختم نبوت کی علامت ہے، اور تیسرا یہ کہ علماء نے لکھا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی نام نامی محمد، یہ نام اگر کوئی شخص اپنے بچوں کا رکھتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے اللہ جس کو 3 بیٹے دے اور ان میں سے کسی کا نام بھی میرے نام کے ساتھ نہیں رکھتا تو اس نے گویا ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے کہ میرا امتی ہو کر اس کا نام میرے گھر میں نہ ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کا نام محمد، محمد احمد، احمد، محمد حامد، محمد محمود، حضور کے ناموں کے ساتھ وہ پاکیزہ اور مقدس نام رکھا کرو۔ اسی طریقے سے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس عورت کے حمل ہو اور اس کے والدین یہ نیت کر لیں کہ ہم اس بچے کا نام محمد رکھیں گے تو اللہ اسے ضرور بیٹا عطا کریں گے۔ اور یہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کشکول میں بھی نقل کیا ہے، اور ہمارے اپنے خاندان میں بھی یہ ایک مجرب عمل ہے کہ باقاعدہ اس کی ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے بچے کا نام حضور کے نام سے رکھیں، محمد عبداللہ، محمد احمد، محمد حامد، حضور کا نام اس کے اندر ہو لفظ محمد سے، اور یہ نیت کر لو کہ میں اس بچے کا نام حضور کے نام پر رکھوں گا، اس کو قرآن پاک کی تعلیم دوں گا اور میں اس کو دین کے لیے وقف کروں گا، اللہ اسے ضرور بیٹا عطا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر آپ لوگ بیٹھے ہیں اور اگر کوئی بچہ آ گیا ہے، اور یہ اس کو شفا میں نقل کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ آ جائے اور اس کا نام محمد ہے، آپ اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتے ہیں، اس کو جگہ دے دیتے ہیں، تو فرمایا قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا، اس لیے کہ اس آدمی نے میرے نام کا احترام کیا ہے، میں اس کا احترام کروں گا اور اس کی تعظیم کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو قیامت کے دن وہ بچہ، شرط وہی ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، ایمان اس کا صحیح ہو، صحیح سالم ہو، درست ہو، تو اللہ کے ہاں وہ اس کی شفاعت کا سبب بنے گا اور وہ لے کر اپنے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایسی ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کھانے کے دسترخوان پر ایسا بچہ بیٹھا ہو جس کا نام محمد یا احمد ہو، اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ قاضی ایاز نے اپنی کتاب شفا میں لکھا ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو یا کوئی آدمی رہتا ہو، اللہ فرشتوں کو متعین کرتے ہیں، وہ ان گھروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض علاقوں میں ایسے قبرستان بھی ہیں، یہ تیونس کے ایک بہت بڑے عالم ایمن ابو البرکات انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک قبرستان ہے جس میں تمام وہ محدثین مدفون ہیں جن کا نام محمد کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا قبیلہ بھی گزرا ہے جن کی 14 پشتوں میں یہی لفظ محمد آیا ہے، محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد، خود کا نام محمد، باپ کا نام محمد، دادے کا نام محمد، پردادے کا نام محمد۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ترین یہی نام ہے، اور اس نام کے چرچے اور تذکرے اتنی ہیں کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام سے بڑھ کر دنیا میں اور کسی کا ایسا نام نہیں کہ آدمی یہ کہے کہ یہ نام زیادہ عظمت و عزت اور بلندی والا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں ہے کہ خیر الاسماء عبداللہ و عبد الرحمن، اب یہ عبداللہ اور عبد الرحمن بھی حضور کے اپنے پسندیدہ ناموں میں سے ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ سمو کا اسماء الانبیاء، اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھے کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی، محمد آپ کا یہ ذاتی نام ہے، احمد آپ کا ذاتی نام ہے۔ محمد کے معنی وہ ہستی جو سب سے بڑھ کر قابل تعریف ہوں، اور احمد کے معنی وہ ہستی جس کی جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ اس کے علاوہ آپ کے صفاتی ناموں کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ امام نووی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف اللہ کی مخلوق میں مختلف ناموں سے حضور کا تعارف ہے۔ نام گرامی اس میں محمد بھی ہے اور آپ کے ان صفات کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ تاب میں آپ کا اسم گرامی، تورات کے اندر آپ کا نام تاب، تاب خوشبو، بلندی اور عظمت والے۔ انجیل میں آپ کا نام فاروق، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ زبور میں آپ کا نام عاقب،
آخر میں آنے والے۔ پہلے آسمان پر آپ کا نام احمد، سب سے بڑھ کر رب کی تعریف کرنے والے۔ دوسرے آسمان پر آپ کا اسم گرامی مجتبی، اجتبا سے ہے جس کے معنی پسندیدہ، چنے ہوئے۔ تیسرے آسمان پر آپ کا نام مرتضی، اللہ کے پسندیدہ۔ چوتھے آسمان پر آپ کا اسم گرامی مزکی، پاک۔ پانچویں آسمان پر آپ کا اسم گرامی مجیب، اللہ کے ہاں یعنی قبولیت والے۔ چھٹے آسمان پر آپ کا اسم گرامی مظہر، اللہ کے انوارات کو ظاہر کرنے والے اور انوارات کا مظہر الہی۔ ساتویں آسمان پر آپ کا اسم گرامی مقرب، اللہ کے سب سے زیادہ قریب۔ عرش الہی پر آپ کا اسم گرامی حبیب اللہ، اللہ کے دوست۔ فرشتوں میں عبد الحمید یعنی حمد، اللہ کی تعریف، حمید اللہ کا نام ہے، اللہ کی وہ بندہ، اللہ کا حمید کا بندہ۔ ایسے حاملین عرش میں آپ کا نام عبد المجید، بزرگی والی ذات کا بندہ۔ انبیاء علیہ السلام کے نزدیک آپ کا نام عبد الوہاب، یہ اللہ کی صفت ہے، بخشنے والا۔ اور شیاطین کے خیال میں عبد القہار، قہار کا بندہ۔ جنات میں حضور کا اسم گرامی عبد الرحیم، رحم کرنے والے کا بندہ۔ پہاڑوں میں آپ کا اسم گرامی عبد الخالق، پیدا کرنے والے کا بندہ۔ جنگلات میں آپ کا اسم گرامی عبد القادر، دریاؤں میں آپ کا اسم گرامی عبد المہیمن، سمندر کی لہروں میں آپ کا اسم گرامی عبد القدوس، کیڑوں مکوڑوں میں آپ کا اسم گرامی عبد الغیاس، حیوانات اور پرندوں میں آپ کا اسم گرامی عبد الغفار، درندوں میں آپ کا اسم گرامی عبد المؤمن، اہل جہنم میں آپ کا اسم گرامی عبد الجبار، اور اہل جنت کے نزدیک آپ کا اسم گرامی عبد الکریم۔ اور ایسے ہی آپ کا دنیا میں اسم گرامی جن دو ناموں سے آپ پہچانے جاتے ہیں، محمد بھی اور احمد بھی۔ ایسے بہت سارے اسماء گرامی ہیں جو قرآن مجید نے آپ کے اسماء گرامی شمار کرائے ہیں، اور ان کا تذکرہ مختلف مقامات پر آتا ہے۔ اگر آپ اور ہم اس پر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ایسی ہیں جن کو قرآن مجید نے کھول کر اس حوالے سے بیان کیا ہے، اور وہ آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا ہے مختلف مقامات پر۔ جیسے میں نے یہی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی کہ محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول، اس طریقے سے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا تو چنے جانے والوں میں سب سے پہلے حضور ہیں، تو یہ مصطفیٰ آپ کا نام ہے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اسے چنتے ہیں، تو یہ مجتبی، یہ آپ کا اسم گرامی ہے۔ ایسے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، احمد آپ کا نام۔ ایسے ہی محمد الرسول اللہ۔ ایسے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے اسماء صفاتی میں یاسین، یاسین بمعنی سید اور سردار کے ہے کہ اے سردار، والقرآن الحکیم، اس قرآن حکیم کی قسم، انکا لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے اللہ کے رسول ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جو کچھ ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا، طٰہٰ، اے طٰہٰ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر پہننے والے۔ ایسے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آپ کو نبی امی بھی کہا گیا ہے، اور امی کا معنی یہاں وہ نہیں کیا جائے گا، اگرچہ عام طور پر کہا یہی جاتا ہے کہ امی اسے کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ ان پڑھ کا معنی یہ شان رسالت کی عظمت کے خلاف ہے۔ امی کا مفہوم یہ ہوگا کہ جس نے اپنے ہاتھ سے لکھا نہ ہو اور کسی کا لکھا پڑھا نہ ہو، علم اس کے پاس پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے، لیکن انہوں نے خود لکھا بھی نہیں اور کسی کے لکھے کو پڑھا بھی نہیں۔ اور بعض علماء نے تو اس پر اور زیادہ خوبصورت تحقیق لکھی ہے کہ آپ کو امی اس لیے بھی کہا جاتا ہے النبی الامی، کہ امی ام القریٰ سے ہے کہ آپ مکے کے نبی ہیں، تو اس لیے آپ النبی الامی یعنی مکے والے نبی ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ امی
سے ہے, کے معنی ہے جڑ اور بنیاد کے. تو آپ آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کی نبوتوں اور رسالتوں کی بنیاد ہیں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی, عالمی, بین الاقوامی اور پوری دنیا والی, اور باقی نبی علاقے اور قوموں اور قصبوں میں آئے. اور بعد نے کہا ہے کہ الف آدم کی ہے, میم مسیح کی ہے, یا نسبت سے کی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کے کمالات والے نبی, جس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق ہو, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گریہ زاری ہو, ابراہیم کی توحید ہو, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ہو, یوسف کا حسن ہو, حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضا داری, آنچ خوبہ ہمہ دارندو تو تنہا داری. تو یہ تمام آپ کے اسماء گرامی ہیں. پھر آپ مختلف قرآنی آیات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے پیغمبر, ہم نے آپ کو شاہد بنایا, بشیر بنایا, نذیر بنایا, اللہ کے دین کا داعی بنایا, آپ کو سراج منیر بنایا. اسی طریقے آپ کو ہاد ولکل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بنایا. انما انت منذر, ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنایا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر ونذیرا, ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ تزکیہ کرنے والے, کتاب سکھانے والے, حکمت بتانے والے, لوگوں کو پاک صاف کرنے والے, تلاوت آیات کرنے والے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ کی طرف سے آپ ہدایت کے نور بن کے آئے اور کھلی روشن کتاب لے کر آئے ہیں. تو یہ سارے کمالات, والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون, سچائی کو لانے والے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم, آپ حق اللہ کی طرف سے رسول برحق بن کے آئے ہیں. قد جاءکم برہان من ربکم, اللہ کی طرف سے آما اور تاما کو بیان کیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے محبوب, جاءکم رسول من انفسکم, ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ان میں سے. عزیز علیہ ما عنتم, عزیز آپ کی صفت ہے, آپ عزیز علیہ ما عنتم, ان کی تکلیف آپ کو شاق گزرتی ہے. حریص علیکم, آپ نیکی کے کاموں میں بہت آگے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اہل ایمان پر آپ رؤوف الرحیم ہیں. لیکون الرسول علیکم شہیدا, آپ کی صفت شہید بھی ہے کہ آپ ساری انسانیت پر قیامت کے دن اپنی امت کے پر گواہی دیں گے. انک لعلی خلق عظیم, آپ اخلاق عظما کے مالک ہیں. کہیں آپ کو انا اعطیناک الکوثر کے اعزاز سے, کہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک, رفع ذکر کا تذکرہ, آپ کے شرح صدر کا تذکرہ, آپ کے وضع وزر کا تذکرہ, ایک ایک ادا کا تذکرہ. اور کمال ہو گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اہل ایمان, اللہ اور اللہ کے فرشتے جب اس محبوب پہ اپنی رحمت بھیج رہے ہیں, پھر تمہاری زبانیں کیوں چپ ہوں, تم کیوں گنگ ہو؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سب سے زیادہ وقت اپنے محبوب پہ درود پڑھنے میں گزارا کرو. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ کا اسم گرامی نام نامی ہے. اس نام کا جتنا احترام کیا جائے اتنا کم ہے, اور جس نے جتنی قدر کی ہے اتنی عظمت ملی ہے. ہمارے بزرگوں میں یہاں قریب دین پور کی خانقاہ میں ایک اللہ والے گزرے, حضرت میں عبد الحادی رحمہ اللہ. انہوں نے, ان کے متعلق یہ معروف ہے کہ پوری زندگی میں کبھی بغیر وضو, شعور اور ہوش آنے کے بعد انہوں نے آقا کا نام اپنی زبان سے نہیں لیا. اور مجھے ایک خاص دوست نے ایک واقعہ بتایا کہ ہم ایک موقع پر جا کے بیٹھے اور کسی آدمی کے نام ہم نے چٹ لکھوانی تھی اور اس کو پیغام کو دلوانا تھا, تو حضرت کو سفارش کے لیے گئے. تو حضرت نے, اس کا نام تھا غلام محمد, تو حضرت میاں سر عبد الحادی رحمہ اللہ نے وہ نام لینے کی بجائے اپنے ایک مرید کو فرمایا, وہ میٹھے نام والے کو میرا پیغام دو. اس نے کہا سائیں وہ غلام محمد ہے. آپ نے پھر وہی الفاظ کہا. آخر فرمایا میاں میں وضو کے بغیر بیٹھا ہوں,
اچھا نہیں لگتا کہ میں بغیر وضو کے اب آقا کا نام اپنی زبان سے لوں۔ یہ ہمارے بزرگوں میں احترام، ادب، تعظیم اس میں محمد کی، اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تعلق کا کمال نصیب کرے، محبت عطا کرے اور آپ کے ناموں سے پیار عطا کرے اور آپ کی اداؤں پہ مر مٹنے والا بنائے، حضور کا ادب، احترام اور آپ کی سیرت و صورت کو اپنانے والا بنائے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کی چپے چپے کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔